وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجا، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پیارے بچوں، تفسیر ثعلبی میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ نقل ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی میں بارش نہ ہونے کی شکایت کیا، قحط سالی میں بارش نہ ہونے کا شکوہ کیا، تو آپ نے اس سے کہا استغفار کرو۔ پھر کسی دوسرے شخص نے قلت مال، فقر و فاقہ اور غریبی کا شکوہ کیا، تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ پھر کسی تیسرے شخص نے اولاد نہ ہونے یا اولاد نر نہ ہونے کا شکوہ کیا، تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ جناب آپ سے شکوے الگ الگ کیے گئے، آپ سے شکایتیں الگ الگ کی گئیں، سوال الگ الگ کیا گیا، لیکن آپ نے جواب اور علاج ایک ہی بتلایا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل کے سورہ نوح کی اس آیت کو تلاوت کیا اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مغفرت کرنے والی، بخشنے والی ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور کہا جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پر موسلا دار بارش نازل کرتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اسے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازتا ہے، وَبَنِينَ، اور بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے ذکر الہی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ذکر الہی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن انعامات سے نوازتا ہے، ذکر الہی کو چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا وعید ہے، اور ذکر الہی نہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سزا اور کیا عذاب دے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، ہم نے اس سورہ نوح کی آیت سے ایک نکتہ آپ کو بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور ان کو خواہش بھی ہے کہ بیٹے ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اولاد نہیں کہا ہے کہ ذکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ بیٹوں کی جمع استعمال کیا، بنین۔ عربی میں بنین بہت سارے بیٹوں کو کہتے ہیں، لفظ بنین بیٹوں کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے بیٹوں سے نوازے گا۔ تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، جن کے پاس بیٹے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، جن کے پاس بیٹی اور بیٹے دونوں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ہی ذکر کریں۔
تو محترم سامعین دیکھیے گا، سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ کے پاس ذکر کا تصور کس قسم کا ہے؟ جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوں تب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے، تب ہم ذکر الہی کرتے ہیں۔ یا بزنس میں مال و دولت میں نقصان ہو جائے، بزنس کے راستے پر اگر کوئی گھاٹا ہو جائے، تب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے اور تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات طالب علم لائن میں ایگزامس وغیرہ میں فیل ہو جائیں یا ایگزامس کی تیاری کرنے کے وقت میں ذکر الہی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات صحت کے بگڑ جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات بیماری پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات نقصان کے اندیشے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ خوف ہو کہ جانی مالی نقصان ہونے والا ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیے گا اگر صحت مند ہوں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اور فراوانی عطا کیا ہو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، جب اچھی صحت اور بیماری سے پرے ہوں، بیماری نہیں ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں اور ہر وقت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ایک طبقہ سماج اور معاشرے کا وہ بھی ہے جو ذکر کو صرف تسبیحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جو زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو کھانے کی چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کنکریوں پر اور پتھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے حضرات تو ایسے ہیں جو انگلی کی پوروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ جائز بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اور ہر جگہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اب کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں، نماز کی حالت میں کرتے ہیں، قیام کی حالت میں کرتے ہیں، دکان و مکان میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، بزنس کی لائن میں ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہو۔ کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں، بیٹھ کر کے کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو مسجد میں آنا ہی شرط نہیں ہے، مدرسوں میں جانا ہی شرط نہیں ہے، دینی محفل اور مجلسوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چاہے دکان میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے بزنس کے میدان میں ہو، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے اپنے پہلو کے بل لیٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیماری کی حالت میں کیوں نہ ہو، چاہے فراوانی کی حالت میں کیوں نہ ہو، چاہے تنگی کی حالت میں کیوں نہ ہو، چاہے صحت مندی کی حالت میں کیوں نہ ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ رب کریم پروردگارہ جل شانہ عرش عظیم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر عرش کے اوپر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ذکر الہی کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بات تو جان لیں کہ ذکر جو ہے وہ اصل دل سے ہوتا ہے، اصل ذکر جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اصل مقصود ذکر قلبی ہے۔ زبان کے ذکر کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، اور ذکر لسانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زبان
دل کا ترجمان ہوتی ہے۔ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ دل کا ذکر مقصود ہے، ورنہ آپ دیکھیے گا بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو زبان سے تو ذکر کرتے ہیں لیکن دل ساتھ نہیں دیتا۔ ایسا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں پر بہت بڑی اور بہت سارے دانوں والی تسبیح کو لے کر کے بس تسبیح کے دانوں کو گن رہے ہوتے ہیں اور اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی آیا تو بات کر رہے ہیں، دکان میں ہے تو سامان دے رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، وہ ذکر الہی تھوڑی کر رہے ہیں، اصل میں وہ تو تسبیح کے دانوں کو گن رہا ہے۔ ایسا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اصل ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے، وہ دل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ذکر الہی اور دل کا تعلق کیسا ہے؟ فقیہ الامت والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان کرتے ہوئے کہا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، فقیہ الامہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں الذکر للقلب کالماء للسمک، کہا کہ ذکر الہی دل کے لیے ایسا ہی ہے یا دل کے زندہ رہنے کے لیے ذکر الہی ہونا ایسا ہے جیسے کہ کالماء للسمک، مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی کا حال کس طریقے سے ہوتا ہے ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طریقے سے دل کی مثال ہے۔ اگر دل میں ذکر الہی نہ ہو، اگر کوئی بندہ ذکر الہی نہ کرے تو اس کے دل کی مثال مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مومنین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہا کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے لرز جائیں؟ دوسرے مقام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل کے اندر خشیت الہی، خوف الہی طاری ہوتی ہے اور ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمان تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ذکر الہی تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کا دل ڈر جائے، آدمی کا دل لرز جائے، آدمی کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو، لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنے سارے ذکر و اذکار ہم لوگ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کانپ نہیں رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اندر خوف الہی اور خشیت الہی نہیں ہو رہی ہے۔ ارے آج کل تو دیکھیے گا دینی محفل اور مجالس میں بھی لوگوں کو ذکر الہی تو وہ ہونا جس میں ہنسی مذاق زیادہ ہو۔ بہت سارے حضرات تو یہ کہتے ہیں ارے بڑے مولانا صاحب تو وہ ہیں جو تقریر کے دوران پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، جو سی ایم اور پی ایم کی بات کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ارے یہ مولوی صاحب کی تقریر میں تو مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ ان کی تقریر میں تو ہنسنا ہی نہیں آتا۔ اور بہت سارے حضرات تو ایسے ہوتے ہیں جو اہم ٹاپک جنت، جہنم، میدان محشر، پل صراط، حساب و کتاب، میزان اور یہ ساری چیز کے بیان چل رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے دیکھیے گا ہنسی چھوٹ رہی ہوتی ہے، ہنسی۔ ارے ہم اور آپ کے اندر دینی محفل اور دینی مجلسوں کے اندر بھی بڑی بڑی تقریر میں آپ دیکھیے گا ادھر بیان چلتے رہتے ہیں، عالم بیان دے رہے رہتے ہیں اور ہم لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے خالی رہتے ہیں۔ کوئی بیڑی تمباکو اور گٹکا میں لگے رہتا ہے، کوئی بات چیت میں لگے رہتا ہے۔ ارے بیان کیا گیا اور کہا گیا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن کر کے ان کے دل کانپ جائیں؟ ہم اور آپ کو مومن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ، مومنانہ اوصاف کے ساتھ بالکل اس ذکر کو سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈریں اور ڈرنے کے بعد ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ذکر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیے گا امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے کتاب الصلاۃ کے اندر بڑی پیاری روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ آپ سوچئے گا دنیاوی معاملے میں آدمی کا حال یہ ہے کہ اگر کسی پامفلیٹ میں، اگر کسی اشتہار میں اگر اس کا نام دے دیا جائے، آدمی کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اسٹیج کے اوپر بلا لیا جائے، آدمی کا دل تو بڑا ہو جاتا ہے۔ یا اگر کوئی بڑا صاحب ثروت یا کوئی بڑا ادھیکاری اگر آدمی کو بلا لے کسی کام کے لیے یا اس کو اپنی صحبت میں رکھ لے، آدمی کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ارے میری پکڑ تو کلیکٹروں تک ہے، میری پکڑ تو کہتا ہے پولیس تھانے تک ہے، کیسے اتنے سارے لوگ۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروگرام میرے نام کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو مجھے اسٹیج پر بلا لیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ ملائے اعلیٰ پہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور ہم اور آپ تو دنیاوی محفل میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ قابل تکریم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہے تو وہ ملائکہ ہے، وہ فرشتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اگر قوم کے افراد اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں سے کسی ایک گھر میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور اس قرآن مجید کے علم کو سیکھتے سکھاتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں۔ کہا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر سکون کو نازل کر دیا جاتا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سکون زندگی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، پھر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی قیام کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ذکر الہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی زندگی میں، ان کے گھر میں، ان کے سماج اور معاشرے میں سکون ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر الہی سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہے۔ کہا کہ جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کے اکٹھا ہوتا ہے، یتلون کتاب اللہ، اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور اس قرآن مجید کا درس دیتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے۔ آج کل تو درس دینا بڑا تنگی کا کام ہو گیا ہے۔ آپ 2 منٹ کا درس دو تو لوگ ایسے بھاگنے لگتے ہیں، بالکل امام کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بالفرض اگر تھوڑی دیر بیٹھ بھی لے تو پھر 2-3 منٹ سے زیادہ درس نہیں ہونا، لمبا نہیں ہو سکتا کیونکہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کہا یتدارسون بینہم، کہا کہ اس قرآن مجید کا درس دیتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی پر سکونت ڈال دیتا ہے۔ اور کیا کہا، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم میں فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آج دیکھیے گا کہ قرآن مجید کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔
ارے اس کی فضیلت کے اوپر تو صرف یہ کہہ دیا جائے تو کم ہے کہ ہم اور آپ اس پہ ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی کتاب قرآن مقدس ہے کہ مجھے اور آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے کے لیے اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، لیکن آج اس کی تعلیم میں اتنی زیادہ غفلتیں دیکھیے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے کتنے اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں، صبح سے اٹھ کر کے کوچنگ جانا ہے الگ، اسکول کی تعلیم کے لیے تو اگر کوئی بچہ 10ویں 12ویں میں ہو تو کہا کہ ہمارا بچہ فیل نہ ہو جائے تو الگ سے ٹیوشن کوچنگ، وہ بھی اچھے والے ٹیچر سے ہونا اور 2 مہینے کی ایکسٹرا فیس ہونا۔ لیکن ایسی کتاب قرآن مجید جس پر میں اور آپ ایمان لائے ہیں، جس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے، مرنے کے بعد جس کے اوپر سوال ہوگا، اس کتاب کو پڑھنے پر، اس کی تعلیم دینے پر دیکھیے گا سماج اور معاشرے میں کتنی ساری غفلتیں۔ مولوی لوگ تو ٹائم ہی دیکھ رہے ہیں کہ اب بچے آئیں گے، آئے بھی تو کس طریقے سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے گا کتنے سارے لوگ ہیں، کسی کی ذات کے پر طنز نہیں ہے۔ یہ کتنے بار کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب کا تعاون نہیں ہو پا رہا ہے، 3,000-3,500 روپے کے لیے اتنی بڑی قوم کو بار بار بولنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب کا تعاون دے کر کے جاؤ، ہر جمعہ بولنا پڑتا ہے، وہ بھی ایک ایسی کتاب کے اوپر جس پر میں اور آپ ایمان لائے۔ اس کے اوپر تو پوری قوم کو مل کر کے اس کے اوپر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو شائع کرنا، اس کے اوپر تو پوری قوم کو اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کر دینا چاہیے تھا، پورا قیمتی سرمایہ خرچ کر دینا چاہیے تھا۔ سلف میں سے بعض سلف کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم سحری کر کے مسجد کی طرف جایا کرتے تھے تو ہر گھر سے ہم لوگ تلاوت قرآن مجید کی آواز سنا کرتے تھے۔ آج دیکھیے گا کتنے سارے گھروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، کتنے سارے گھروں میں۔ ارے بھائی اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ میں اور آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے قیامت کے دن اس کے اوپر ایک سوال ہونے والا ہے۔ کتاب خود سوال کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، اور اگر کوئی شخص اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سیکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کے پاس سفارش بھی کرے گی قیامت کے دن۔ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، جو آدمی کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کتاب اللہ کا درس دیتا ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی پر سکونت ڈال دیتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور عرش عظیم میں ملائے اعلیٰ کی محفل میں فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ آپ سوچئے گا فرشتے اگر کسی کو چاروں طرف سے گھیر لے، اس سے بڑی عظمت کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ کرم ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی زندگی پر سکون ڈال دے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، ہر فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن ان کی زندگی پر سکون نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو بیماری کے لیے قیمتی سرمایہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہیں۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں لیکن پھر بھی اس پہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو مال و دولت، آپ کو عزت و شہرت، آپ کو عہدہ اور منصب، آپ کو اولاد، آپ کو جاہ و جمال، آپ کو حسن و جمال، آپ کو جو بھی چیز چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا ہی دے گا، بعد مرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دے، اس کے اوپر بھی دیکھیے گا، ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھئے گا جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے لیکن طاقت بینائی کو چھین لیا ہے، ان کی بصارت اور بصیرت دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے، ان سے پوچھئے گا ان کا حال کیا ہے۔ آپ پوچھ کر کے دیکھیے گا قیامت کے دن ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں کرتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدے نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں قائم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے تلاوت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اسے سنتا سناتا نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ فَقَالَ يَا رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں ایسے بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شدید اور سنگین قسم کا عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں وہ اس آیت کریمہ کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی آدمی نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا، تنگ کر دیا۔ یاد رکھیے گا، کوئی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نہیں لگے رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا، اس سے اس کی معیشت کو ختم کر دیا۔ آج دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں جو تنگی کا شکار ہیں، کتنے سارے سماج اور معاشرے میں قوم کے نوجوان ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ معیشت کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے، روزی کا چلے جانا اور زندگی کا تنگ ہو جانا۔ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی آدمی ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، غفلت میں پڑے رہے گا، اعراض کرے گا، ہماری یاد نہیں کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہمیں اسے اندھا بنا کر کے گھسیٹتا ہوا اٹھائیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ سوال کیا ہوگا؟ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہی ہوگا کہ تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم تمہیں بھول گئے۔ دنیا میں اس کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں سے روشنائی کو چھین لے گا، اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ یاد رکھیے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلا دیا جائے گا، اس کا انجام بہت ہی خطرناک قسم کا ہوگا۔ تو ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہم اور آپ کو اس کا ہر جگہ پر، دکان میں، مکان میں، صحت یابی میں، فراوانی میں، تنگی میں، بیماری میں، ہر حال میں ذکر الہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر الہی کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ بندہ قیام کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے اور قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، اس کا درس دے۔ ذکر الہی بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ ذکر الہی کا اہتمام ہر روز، ہر لمحہ، ہر جگہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ سے دعا کریں گے کہ رب العالمین پروردگارہ ہم تمام ہی لوگوں کو ذکر الہی کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے قیامت کے دن جن کو اندھا بنا کر کے اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حالت ایمان پہ زندہ رکھے، پروردگارہ حالت ایمان پہ مارے تب کبھی اٹھائے، حالت ایمان پر اٹھائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔